تو آج ہم ایک ایسی تاریخی پہیلی کو سلجھانے جا رہے ہیں جو واقعی حیران کر دینے والی ہے۔ ذرا سوچئے، دنیا کے سب سے بڑے اور اثر انگیز مذاہب میں سے ایک صرف کچھ ہی نسلوں میں کیسے بالکل ہی بدل گیا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے، ایک ایسی تبدیلی کی داستان جس میں ہم آج گہرائی تک اتریں گے۔ اس سے سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ دو بالکل الگ مذاہب کی بات ہو رہی ہے۔ ایک طرف ہے بادشاہ داؤد کا دور، جہاں مذہب کھلا تھا، لوگوں میں امید تھی اور سب کچھ بادشاہت کے زیر اثر تھا۔ اور پھر دوسری طرف ہے بابل کی قید سے واپسی کے بعد کا دور۔ یہاں مذہب بند ہو چکا ہے، تھوڑا جنونی ہے اور دنیا کے خاتمے یعنی اپوکلیپٹک نظریات سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ تھا جو ایک خدا پر تو سختی سے یقین رکھتا تھا، لیکن ہاں، دوسرے خداؤں کے وجود کو بھی مانتا تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا بڑا، اتنا زمین آسمان کا فرق آخر آیا کہاں سے؟ ہاں، آخر ہوا کیا تھا؟ کون سی ایسی تبدیلی آئی کہ ایک مذہب اپنی بنیادوں سے ہی ہل گیا؟ یہی وہ مرکزی سوال ہے جو ہمیں اس پورے سفر پر لے کر جائے گا۔ ایک ایسی کہانی جو سیاست، جنگ اور عقیدے کے دھاگوں سے بنی ہوئی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہر بڑی تبدیلی کی شروعات ایک بڑے بحران سے ہوتی ہے، اور اس کہانی کا آغاز بھی بالکل ایسی ہی ایک تباہی سے ہوا۔ ایک ایسی کیٹاسٹرفی جس نے ایک پوری قوم کی دنیا الٹ کر رکھ دی اور انہیں اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹی نئے سرے سے بنانے پر مجبور کر دیا۔ تو چلیے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ پہلے بادشاہ داؤد کی ایک عظیم سلطنت تھی، پھر وہ دو حصوں میں بٹ گئی، اور پھر آیا وہ سال 586 قبل مسیح جب سب کچھ اچانک ختم ہو گیا۔ ان کا سب سے مقدس مقام، عظیم ہیکل، تباہ کر دیا گیا، اور قوم کے جو اعلیٰ طبقے کے لوگ تھے انہیں جلاوطن کر کے بابل لے جایا گیا۔ یہ تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ۔ اب ذرا سوچئے، جب کسی قوم کو اس کے اپنے گھر، اپنی زمین سے زبردستی نکال دیا جائے تو وہ کیا کرتی ہے؟ اپنی پہچان کو، اپنی شناخت کو اور بھی زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے تاکہ وہ اس نئی اجنبی سرزمین میں کہیں کھو نہ جائے۔ اور بالکل یہی اس وقت کے اسرائیلیوں نے کیا۔ اسی کیفیت کو ڈایاسپورا کہتے ہیں۔ لیکن اتنی بڑی تباہی، اس کا مطلب کیا تھا؟ لوگوں کے ذہنوں میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، ہمارے خدا نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ انہیں ایک وجہ چاہیے تھی سب کو سمجھنے کے لیے، اور اس وقت کے پیغمبروں نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا، یہ ایک سزا ہے، سزا اس بات کی کہ لوگوں نے اپنے خدا کو بھلا دیا، غیر معبودوں کی پوجا شروع کر دی، اور جو عہد تھا اسے توڑ دیا۔ اور پھر کہانی میں ایک بالکل غیر متوقع موڑ آتا ہے۔ سٹیج پر انٹری ہوتی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس کی کسی کو امید نہیں تھی، فارسی شہنشاہ سائرس اعظم۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا وہ واقعی ایک نجات دہندہ تھا، ایک سیویئر تھا، یا اس کے اپنے ہی کچھ اور مقاصد تھے؟ یہ بات سننے میں یقیناً عجیب لگتی ہے، بلکہ ناقابل یقین ہے کہ بائبل میں ایک غیر یہودی بادشاہ یعنی سائرس کو مسیحا کہا گیا ہے، یعنی خدا کا چنا ہوا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت تاریخ کے سٹیج پر سائرس کا کردار کتنا اہم اور فیصلہ کن تھا۔ لیکن اس فیاضی کے پیچھے ایک بہت گہری سیاسی چال تھی، ایک شطرنج کی بازی۔ سائرس نے یہودیوں کو یروشلم واپس بھیج کر اصل میں مصر اور بابل کے درمیان ایک بفر سٹیٹ قائم کر دی۔ اس سے ہوا یہ کہ علاقے میں ایک نیا تنازع شروع ہو گیا جس سے اس کی اپنی فارسی سلطنت بالکل محفوظ ہو گئی۔ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کی ایک بہترین مثال تھی۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، اصل کہانی تو اب شروع ہو رہی ہے، کیونکہ جب یہ لوگ بابل سے واپس آئے تو وہ اکیلے نہیں آئے، وہ اپنے ساتھ کچھ نئے، زبردست اور انقلابی نظریات بھی لے کر آئے، اور یہ نظریات فارسی سلطنت سے آئے تھے۔ انہی آئیڈیاز نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے اس طرح سوچا نہیں گیا تھا۔ یہ ایک نیا آئیڈیا تھا۔ پہلی بار دنیا کو ایک جنگ کے میدان کے طور پر دیکھا گیا، ایک ایسی جنگ جو اچھائی اور برائی کے درمیان ہے، روشنی اور تاریکی کی دو عظیم فوجوں کے بیچ۔ اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں کازمک ڈوئلزم۔ یہ زرتشتی مذہب کا ایک ایسا انقلابی تصور تھا جس نے آنے والی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اور پھر ایک اور بڑا سوال، کیا دنیا ہمیشہ ایسی ہی رہے گی یا اس کا کوئی انجام بھی ہے؟ اینڈ ٹائمز کا یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ دنیا کا انجام کیسے ہوگا، یہ تصور بھی زرتشتی مذہب سے ہی آیا۔
انہوں نے پہلی بار دنیا کی کہانی کو ایک شروعات، ایک درمیان اور پھر ایک حتمی انجام دیا۔ سیدھے لفظوں میں آخرت اور یوم حساب کا کانسیپٹ۔ تو ان کے مطابق دنیا کا انجام کیسا ہوگا؟ دیکھیے، پہلے ایک نجات دہندہ، ایک سیویئر آئے گا، پھر نیکی اور بدی کی ایک آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی، اس کے بعد تمام مردے جو کبھی زندہ تھے وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور آخر میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اب یہ سن کے کچھ جانا پہچانا سا نہیں لگ رہا؟ اور بس یہی وہ لمحہ ہے جب دو بڑے دریا آپس میں مل جاتے ہیں۔ عزرا جیسے اس دور کے رہنماؤں نے ان نئے فارسی نظریات کو لیا اور انہیں اپنی پرانی روایات کے ساتھ ایسے ملایا کہ ایک بالکل نیا اور پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور عقیدہ وجود میں آ گیا۔ تو یہ سنتھیسس ہوا کیسے؟ دیکھیے، انہوں نے اپنی پرانی روایت لی، جیسے خدا سے عہد کا کانسیپٹ یا بادشاہ داؤد کی نسل سے آنے والے بادشاہ کا انتظار، اور اس کو جوڑ دیا فارسی اثرات کے ساتھ، جیسے آخری فیصلہ، دنیا کا سیویئر اور جنت اور جہنم کا تصور۔ اور ان دونوں کے ملنے سے کیا بنا؟ وہی نیا عقیدہ، ایک مسیحا کا انتظار جو آخری جنگ میں فتح دلائے گا، مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا اور یوم حساب کا دن۔ یہ جو قدیم ملاپ ہوا تھا نا، اس نے صرف ایک مذہب کو نہیں بدلا، بلکہ اس نے آنے والی صدیوں کے لیے پوری دنیا کی تاریخ اور سوچ کے دھارے کو ایک نئی شکل دے دی۔ اس کے اثرات بہت دور تک گئے۔ اور یہاں آتی ہے اس سب کی سب سے بڑی، سب سے اہم بات۔ یہ جو نئے نظریات تھے، مسیحا، آخری جنگ، جنت جہنم، یہ صرف یہودیت تک محدود نہیں رہے، بلکہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام، ان تینوں بڑے عالمی مذاہب کی بنیادیں اسی دور میں بننے والے انہی تصورات پر رکھی گئیں۔ تو آخر میں ہم اس حیران کن نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک سلطنت کی سیاسی حکمت عملی نے، اس کی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی نے انجانے میں ہی صحیح دنیا کے 3 بڑے مذاہب کی عقیدتی بنیاد رکھ دی۔ یہ واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ، سیاست اور عقیدے کے دھاگے آپس میں کتنے پیچیدہ اور کتنی گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔